السلام علیکم خواتین و حضرات، اس ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ اس شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، رواں ماہ رمضان کا 8واں روزہ اور آپ کا مہمان آئیے جی۔ ناظرین، میں اپنی حکومتوں کا پچھلی بھی موجودہ بھی ساری حکومتیں جو 7-8 سال گزار کے گئی ہیں ان کا میں بہت بے حد تہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں روزہ رکھنے کی پریکٹس خوب کروائی ہے، چونکہ روزہ بھی صبر کا دامن پکڑنے سے گزرتا ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی صبر کرنے سے ہی گزرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے فضل سے 7-8 سال سے گورنمنٹیں جو پریکٹس کرا رہی ہیں، اس دفعہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہوئے۔ پوری قوم صابر اور شاکر بن گئی یار۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، بے شک۔ جس طرح پچھلے دنوں ایک ہمیں پھل جو ملا ہے وہ کتنا میٹھا نکلا ہے کہ انڈیا کے ہی ایک افسر نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ پہ اور انڈیا کے شہر بمبے کے ہوٹل میں جو حملے ہوئے تھے وہ ان کے اپنے گورنمنٹ کے پلان کردہ تھے اور انہوں نے کروائے ہیں صرف پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ یہ صرف صبر کا دامن ہم نے نہیں چھوڑا تو یہ اللہ نے ہمیں پھل دیا ہے۔ ہمارے صبر کا پھل تھا۔ ہاں جی ہمارے صبر کا پھل ہے نا، ورنہ اس وقت جو جتنے بھی ادھر جو پاکستان میں اکشے کمار کے کزن رہ گئے ہوئے ہیں ہمارے بندے اپنے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب بڑا ظلم ہے، یہ جان جان کے ہم پنگے لے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ ثابت ہو گیا کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے، بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ کیا رہ گیا؟ دہشت گرد ہے، آیا ادھر کے شہر میں اس کا گھر ہے، پکڑا گیا ہے صاف ستھرا بالکل بالکل اب کلیئر کیا اس میں شک اور اپنے اعترافی بیان میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھگوان مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا نا۔ ایک انتہا پسند اسلامی تنظیم سے اس کا تعلق ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھگوان مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کا جو اعترافی بیان ہے نا، تم دنیا میں کسی شخص کو، چلو دنیا چھوڑو، ہندوستان اور پاکستان کے کسی شہری کو صرف یہ کہہ دو کہ یہ بیان سنیں اور صرف اپنے ضمیر کی روشنی میں بتائے کہ کیا یہ ایک پنجابی لڑکے کا لب و لہجہ ہے میرے علاقے کا، دیپال پور سے اس کو نکالا برآمد کیا تھا نا جا کے، تو کیا اکاڑے کا کوئی نوجوان اس طرح کی اردو بولتا ہے؟ تم نے بڑی مشکل اردو سیدھی کی ہے۔ میری تو ابھی تک اردو سیدھی نہیں ہوئی۔ بیچ میں کسی وقت کہہ دیتا بھائیا جی، پھر میں کہتا ہوں بھائی جی، تصحیح کرتا ہے۔ دیکھو یار میں حیران ہوں کہ یہ لوگ ابھی بھی جو ہے نا، ایسا پتہ نہیں انہوں نے کوئی ادھر ان کا رضائیوں والی پیٹی رہ گئی ہوئی ہے جو انڈیا کا ساتھ نہیں چھوڑتی، ابھی بھی کہتی ہے کہ جی یہ جو بندے نے انکشاف کیا یا یہ جو پیت کھولا ہے انڈیا کے بندے نے، یہ فضول سا ہمیں بندہ، یہ کون ہے میں؟ ایگزیکٹلی کھسیانی بلی والا معاملہ ہوا ہوا ہے۔ کھسیانی بلی کہاں رہتی ہے؟ سنو میری بات، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو آر وی ایس مانی نامی بندہ ہے، یہ وزارت داخلہ کا سیکٹری عہدے کا ایک آدمی ہے، انڈر سیکٹری ہے، اور وہ یار جو بھی ہو اس نے اپنی سپریم کورٹ میں بیان داخل کرایا۔ دیٹ از دا پوائنٹ کہ اس نے کسی چائے کے کھوکے پہ بیٹھ کے اپنے کسی بے تکلف دوست کے کان میں یہ بات نہیں بتائی، یا کو باہر ملک جا کے، اب انڈیا سے باہر نکل کے نہیں اس نے یہ بیان دیا، اس نے سیدھا اپنی سپریم کورٹ میں بیان دیا۔ اب تم ایک ایک جو سٹیپ ہے وہ دیکھ لو کہ اس نے بیان کیا دیا، اس میں کوئی ابہام ہے؟ بالکل اس نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ یہ ہندوستان نے خود کروائے ہیں اور اس کا مقصد جو 2-3 اس نے مقصد بیان کیے ہیں، اس نے کہا جی پاکستان کو پریشرائز کرنا تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ ہندوستان کے اندر جو انسداد دہشت گردی کے قوانین تھے ان کے خلاف جو ایک ریزسٹنس تھی اس کو ختم کرنا تھا۔ بہت اس نے 2 ٹوک لفظوں میں کھول کے سب کچھ بیان کر دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے جس شخص نے یہ بیان دیا ہے اس کی اہمیت میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ کہاں پہ بیان دیا گیا؟ ہندوستان کی سپریم کورٹ میں۔ اور یہ بھی نہیں کہ جج نے کوئی سوال کیا تو اس نے اضطراری کیفیت میں یا کسی لمحاتی کیفیت میں کوئی بیان دے دیا ہو غلطی سے، لیکن بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس نے باقاعدہ سوچ سمجھ کر ویل ڈرافٹڈ، ویل کرافٹڈ جو بیان تھا وہ جمع کروایا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کو یہ پتا ہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ یار وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو بغاوت کے مقدمے کے لیے اپنے
FIR درج کروا رہا ہے. ہاں مگر یہاں پہ جو ودیا بالن کے فین ہیں وہ نہیں نہ مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جی یہ غلط ہے, ایسی کوئی بات. میں تو سچی بات ہے یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10-12 برسوں کے دوران جو کچھ دنیا میں اور خاص طور پر اس خطے میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جن کا الٹیمیٹ نقصان مسلمانوں کو ہوا ہے یا جن کا ہدف مسلمان بنے, وہ with the passage of time کسی نہ کسی انداز میں, اس کا کریڈٹ کسی کو نہیں جاتا, وہ کچھ عرصے کے بعد انفولڈ ہونا شروع ہو گئے, سچ سامنے آنا شروع ہو گیا. کئی واقعات تم دیکھ لو. میرا تو اتنا دل کرتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے میڈیا کے لوگ جو اس وقت انڈیا کا ساتھ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا بندہ ادھر کا پکڑا گیا ہے اور یہ ہمارا ہی کیا درا ہے, بڑا میرا دل کرتا ہے کہ ان کو کان پکڑا کے نا بندہ حافظ سعید صاحب کو سوٹی پکڑا دے بس اور کچھ. یار پچھلے چند برسوں کے دوران تم دیکھو کہ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جو کچھ کیا ہے پوری ایک ویل ڈیزائنڈ کیمپین لگتی ہے پاکستان کو پریشرائز کر کے. ایک وقت ہوتا تھا آج سے 15-20 سال پہلے جب اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو دونوں طرف سے ایک برابر کی ٹکر ہوا کرتی تھی. اب تو بالکل یوں لگتا ہے کوئی واقعہ ہو جائے ہندوستان کے کسی شہر میں, کوئی دھماکہ ہو جائے تو ابھی اس کی راکھ زمین پر آ کر نہیں بیٹھتی کہ اس سے پہلے اس سانے یا واقعے کی ذمہ داری جو ہے یا ISI کے سر یا پاکستان کی کسی انتہا پسند مسلمان تنظیم کے نام لگا دی جاتی ہے. تو ہم بالکل, اور جواباً ہم کیا کرتے ہیں, ہاتھ گڑ گڑا کر معافیاں مانگنی شروع کر دیتے ہیں, وضاحتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پوری ایک کیمپین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی جو بنگلہ دیش میں وہاں پر ہندوستان نواز حکومت ہے, اس نے وہاں کے جو مسلمان تنظیموں کے جو بزرگ رہنما ہیں جن کی عمر 90 سال سے تجاوز کر چکی ہے, ان کو 90 سال قید کی سزا سنا کر کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو قوم پرست تحریکیں چل رہی ہیں اگر ان میں سے کوئی خدا نخواستہ خاکم بدن کامیاب ہو جاتی ہے تو اس خطے میں جو پاکستان کی آواز ہوگی اس کے ساتھ چند سالوں بعد یہی حشر ہوگا جو بنگلہ دیش میں ان مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یار اب ہماری حکومت کو چاہیے نا کہ اسی زور و شور کے ساتھ مطالبہ کرے نا کہ بھائی جی یہ کیا ڈرامہ ہے. اس وقت تو آپ نے ہمارا حقہ پانی بند کر دیا تھا, پوری دنیا پہ ہمیں ذلیل کرا کے رکھ دیا تھا. اب آپ کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ پہ حملے اور بمبے حملے جو ہیں وہ آپ نے خود کروائے تھے, اس کا میرا جواب دینا پوری دنیا کو وضاحت پیش کرے, صرف ہمیں ہی نہیں جن کے سامنے آپ نے ہمیں یہ لیل کیا ان کو بھی وضاحت دے. اور یہ دیکھو نا بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ہمیں آواز تو اٹھانی چاہیے نا. اگر ان لوگوں نے اس وقت ہمارے حق میں آواز اٹھائی تھی تو اب ان کو پھانسیاں دے رہے ہیں, سزائیں دے رہے ہیں. ہمیں کچھ تو مطالبہ کرنا چاہیے. یعنی پاکستان کے حق میں آواز اٹھا کے ان سے کون سے جنگی جرم سرزد ہو گیا تھا؟ ہاں میرا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت کوئی انیشیٹو لینا چاہیے. ناظرین ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم نواز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ نیا صدر غیر جانبدار ہونا چاہیے. یہ مولانا نے اپنا نام آج کل غیر جانبدار رکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ مولانا ہر دفعہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کا صدر ہونا چاہیے یا کس طرح کا وزیر اعظم ہونا چاہیے یا کس طرح کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہونا چاہیے. کھول کے ساتھ نشانیاں نہیں بتاتے. پھر میاں نواز شریف کو نہیں سمجھ لگتی, ان کو چاہیے نا کہ سمجھائیں تو صحیح نا کہ بھائی غیر جانبدار صدر ہونا چاہیے جو یردے رنگ کا ڈبیوں والا رمال بھی باندھتا ہو اور جس کی افطاری اور سحری مکس ہو جاتی ہو. مکس ہو جاتا ہے کیا مطلب؟ یار افطاری اور سحری کے درمیان گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ صرف 4-5. ابھی بندہ افطاری کا کھانا سیدھا پترا ہی کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہی سحری کا کگو بول جاتا ہے. ایک اور نشانی اگر بتا دیں تو میرا خیال ہے پھر ویاحت ہو جائے. وہ شخص ہونا چاہیے صدر جو ہر حکومت میں کشمیر کمیٹی کے پگوڑے میں بیٹھا رہا ہو. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ مولانا زیادہ کھل کے بات اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ سنجیدگی سے لیتے نہیں ہیں مولانا کو. یار یہ کیا پرابلم ہے یار؟ میں نے سنا کہ جب بھی وزیر اعظم یا صدارت کے عہدے کی بات کرتے ہیں مولانا تو دوستوں کی ہنسی نکل جاتی ہے.
وزیر خوراک بلال یاسین نے ٹماٹروں کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمتوں کا حل تجویز کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام ہانڈی میں کھٹاس کے لیے ٹماٹروں کی جگہ دہی یا لیمو استعمال کریں. اچھا جی, میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر ٹماٹر نہیں ہے تو ٹماٹر کے بغیر سبزی پک جاتی ہے, تو اس میں آپ کو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں لیمن ڈال سکتے ہیں, اس کے لیے آپ دہی ڈال سکتے ہیں, ٹماٹر نہیں ہوئے گا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ ایشو نہیں ہے. میرے ساتھ آ جائیں, جو آپ ہنڈیا کہیں گے نا وہ ہم کھا لیں گے. ماشاءاللہ, یہ فائدہ ہوتا ہے کسی کشمیری کو وزیر خوراک بنانے کا. وہ خوراک کے عہد و پیما جانتا ہے کہ کس چیز کو کس میں مکس کیا جائے تو پھر ٹیسٹ وہی بن جائے. ساری زندگی نون لیگ والے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اس بیان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں کہ جناب اگر روٹی نہیں ہے تو عوام کیک کھا لیں. اب یہ کیا فرما رہے ہیں یار؟ ویسے حضور بلال یاسین صاحب یہ دھیان سے بیان دیا کریں جناب. ٹماٹر کی جگہ دہی ڈال لیں تو کھٹاس پیدا ہو جائے گی. اگر کو پلے سے اپوزیشن کا بندہ کہہ دے کہ بھائی جی اگر شہباز شریف صاحب کابینہ میں بلال یاسین کی جگہ فیصل یابدی ڈال لیں تو کھٹاس پیدا ہو جائے گی, پھر چنگے رہیں گے. اور بلال یاسین صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہانڈی میں ٹماٹر نہ بھی ڈالیں تو کیا فرق پڑتا ہے. بہت اچھے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کابینہ میں بلال یاسین نہ بھی ڈالیں تو کیا فرق پڑتا ہے. دیکھو نا ذرا وزیر خوراک لگایا تو وہ عبیدہ آپا بن رہے ہیں. بلال یاسین صاحب اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو کوکنگ پروگرام شروع کریں. ٹی وی پہ چل رہا ہو کہ آج وزیر خوراک دھنیا گوشت پکانے کی ترکیب بتائیں گے. وزیر خوراک ماں کی دال میں چھوٹا گوشت ڈالنے کی ترکیب بتائیں گے. وزیر خوراک آج سیاست میں مٹی ڈالیں گے. وزیر خوراک لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے خیالی پلاؤ پکانے کی ترکیب بتائیں گے. اور کشمیری کوک کی تو یہ مشہوری ہوتی ہے کہ بھائی جی یہ کھانا پکانا بھی سکھاتا ہے اور کھا کے بھی دکھاتا ہے. اخیر پہ لکھا ہو سارا. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ 3 سالوں میں ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کر دیں گے. 3 سال کے بعد تو جو ہوگا سو ہوگا. وزیر اطلاعات صاحب سے کہو یہ سحری افطاری کے وقت جو لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ تو کم از کم پورا کر دیں. یار وہ انہوں نے نہیں تھا کیا, وہ خواجہ آصف صاحب نے کیا تھا. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال بعد بجلی ضرورت سے زیادہ بنے گی تو بنے گی. انہوں نے کوئی دہی والے پیالے کو منہ لگا کے منہ چھینی چٹی کی ہوئی. سمجھ نہیں آ رہا کون کیا کہہ رہے, کس کی بات پر اعتبار کیا جائے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہے نا, ان کا فرمان یہ ہے کہ میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتا. یار وہ وزیر اعظم ہے یا وزیر اطلاعات ہیں؟ صحیح اطلاع وزیر اطلاعات کے پاس ہوتی ہے, وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتی. اور کیا آپ بنائیں پرویز رشید صاحب, زیادہ بجلی بنائیں, اللہ خیر کرے گا. ضرورت سے زیادہ بن جائے نا تو مجھے تھوڑی سی دینی ہے بجلی. آپ تم نے کیا کرنی؟ خوشی سے کرنٹ کھانی ہے. ضرورت سے زیادہ جو بن جائے گی تو خوشیاں تو چڑھیں گی نا, پھر پٹھے سیدھے کام ہی کرنے ہیں. ضرورت سے زیادہ جب بن جائے نا بجلی تو یہ جو لاہور والی نہر ہے نا جی, اس کے اوپر جو درخت ہیں ان کے ساتھ وہ چھات والے پنکھے ضرور لگوائیے گا تاکہ نیچے مچھلیاں ٹھنڈی ہو جائے. یار ڈاکٹر کہتا ہے مچھی گرم ہوتی ہے, ان کے پنکھا لگا کے دینا چاہیے ضرور. پنکھوں کی بجائے میرا خیال ہے نہر کے اوپر فریجوں کی لائن لگا دینی چاہیے تاکہ زیادہ گرمی ہو تو مچھی فریج میں سے برف نکال کے اپنا پانی ٹھنڈا کر لے. پنجاب حکومت نے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تھانوں میں کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا. ہیلو, کیمرے لاتے نے تھانے چ بھائی جی, تسی ہسن رہے ہو. وہ کیمرے کل نہیں تھانے چلاتے نے, ریمبو ایسے چ لگا ہے یا اے ایس پی مومن رانا بیٹھا ہے اتنے. حد ہو گئی ہے. تسی دیکھنا ہے ادھر جرائم بدل گئے. یہ کیمرے لاتے نے لوگوں نے, یہ تھانے والے کیمرے لائے ادھر جرائم نہ ودے تو مینوں لتر مارنا پڑے. بندہ پوچھے تھانے تسی تفتیش کرانی ہے کہ اداکاری کرانی ہے, کیمرے لاتے نے تھانے چ ہائے سپاہی آندا جاندا نہ مراد کام کرن دی بجائے کیمرے دے اگے کھلو کھلو کنگیاں وائے گا, بال متھے تے سٹ سٹ پھوکا مارنے نے نہ مراد نے. کی لوڑ ہے کیمرہ یار لان دی, موجاں لگ جانیاں نے مجرماں دیاں. کیمرے دے اوتے ہاتھ رکھ کے چھتر مارنے پینے نے. چھتر چ فورس ہی نہیں لینی, 2 تھن وجے چھتر ہور ہوندا ہے, ایک ہاتھ نال وجے ہور ہوندا ہے. ایک ہاتھ نال تے بندہ تسمے نہیں بن سکدا, مارنا کی ہے چھتر. ایک ہاتھ نال جڑا چھتر وجدا او سنگل فیس چھتر ہوندا ہے, اودی تاثیر ہی ختم ہو جاندی.
ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ ਜੀ ਤੋਬਾ। ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਦੂਰ ना कपड़े चो मैल निकलती जी ना मुजरम दी चो इतराफ निकलता जी। एसएचओ साहब ये कैमरे इसलिए लगाए हैं ताकि आप लोगों पे चेक रखा जा सके। ओ भाई जी ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਗਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਨੇ ਇਹ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਫੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਏ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਫੜਦਾ ਜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਸਾਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਪੈਸੇ ਬੜੀ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ ਵਾਲ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਦਾ। उस शूशू वाली डिश को मंचूरियन कहते हैं। ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਫੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਚੂਰੀਅਨ कहते हैं। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। अच्छा सरकार, वीडियोस पर तबसरे के हवाले से एक वीडियो पर मैं तुम्हारे तबसरे का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ। Why not? Why not? कल हमारे चैनल पे भी वो वीडियो चलती रही है। मोहतरम जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब का सस्ते बाजार का दौरा शेखुपुरा, वो देखा है आपने, जहां पर वो हेलीकॉप्टर पर तशरीफ लेके गए, हेलीकॉप्टर पे अच्छा और कमोबेश 24 गाड़ियों का काफिला उनके हमरा है और वो वहां पे सस्ता बाजार देख रहे हैं। जरा देखो तो दिखाओ जरा। हाँ तो सस्ता सा हेलीकॉप्टर है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। सस्ता सा हेलीकॉप्टर है जी। अच्छा जी, ये देखो गिनती करनी है तो कर लो। एक टाइम लगेगा, फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। 3 ये बीच में किसी और की गाड़ी है और भी है, सपोर्टर्स भी साथ है हैं। पीछे 4 5 6 7 यार बीच में लोग ऐਵੇਂ लाइन में रल भी जाते हैं। सारी गाड़ियां उनकी नहीं है। अच्छा हाँ वो बीच में रल जाते हैं लोग ना। तरतीब फिर देखो, एम्बुलेंस साथ है माशाल्लाह। तो ये भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज जरूरी है, ये भी पुलिस जरूरी है, सारी पुलिस स्क्वाड जरूरी है। और ये भी जहन में रहे कि हमजा साहब के पास कोई वजारत नहीं है अभी। अच्छा जी। हाँ जी, शाबाश, हेलीकॉप्टर से उतर के आम लगा लिए। ये शेखुपुरा के उस सस्ते बाजार के आम चेक कर रहे हैं। हेलो, इतना खर्चा करके उधर जाके आम चेक कर रहे हैं। लिंक रोड से पहलवान को कहते वो 2 पेटियां डिग्गी में रखता, घर जाके 2 पेटियां आराम से पोले करके टेस्ट करते। या आम अगर लंगड़े ना होते तो आमों से रिक्वेस्ट करते कि वो अपनी आके लाहौर चेकिंग करवा लें। बात है, यानी लंगड़ा ना हो आम तो फिर वो चल लेता है। क्या जरा सीरियसली देखो ना कि ऐसी फुटेजेस जब अवाम देखते हैं तो नून लीग के वो सारे दावे, वो सादगी के, कफायत शारी के, वजीर आजम हाउस के अखराजात कम करना, फलां चीज खत्म कर देना, वो सारे दावे कहाँ चले जाते हैं? अवाम कोई अंधी बहरी गूंगी तो नहीं है यार। यार ये बात नहीं है, इसलिए बंदे उनके साथ, हमजा शहबाज के साथ ज्यादा बंदे इसलिए फिरते हैं वो गवाच जाता है। अच्छा छोटे बच्चों के साथ फिर भेजते हैं बंदों का ध्यान रखना। ऐਵੇਂ फजूल ना तुम तबसरे शुरू कर दिया करो। अच्छा चलें जी साहब, आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। दिखाएं। रेंटे कार और नीचे देखो दलतियां मारने वाली कारें खड़ी। पेट्रोल जितना महंगा हो गया हुआ है, अब टोयोटा करोला की जगह खोती करोला ही चलनी। वैसे भी आप पेट्रोल के खर्चे से लोग गाड़ियां नहीं चलाते, खलोती करोला जो है वो खोती करोला ही हुई ना। यार तुमने ऐसे मजाक में बात डाल दी है, बिजनेस अच्छा है, सोचो तो सही जरा। तुम सोचो, तुम बिजनेसमैन आदमी हो, 6 गाड़ियां डाल लो, बाद जो पता लगे जी चोर शिटाला दिखा के इसकी गड्डी ले गया। अगली तस्वीर देखें, ये ले। वो देखो यार, रेल गड्डी में जो डाइनिंग कार के बहरे होते हैं ना, वो खाना ट्रे में सजा के, तो देखो चलती गाड़ी में बारों बार खाने वाली ट्रे हाथ में पकड़ के डब्बा बदल रहे हैं। बल्ले बल्ले बल्ले, इतनी रिस्की सर्विंग खाने की कहीं और नहीं हो सकती, ये सिर्फ पाकिस्तान का ही खासा है। वैसे ये तस्वीर उन लोगों को दिखाओ जो कुर्सियों पे बैठे होते हैं और जाते जाते आराम से गवर्नमेंट के गले से करोड़ों रुपए लेके निकल जाते हैं। जाते जाते भी और आते आते भी। ये दिखाओ उन लोगों को ये रहा कि पाकिस्तान का गरीब आदमी बेचारा किस तरह रोजी कमा रहा है। रोटी तो भर तौर कमा खाए मछंदर। हाय, इसका नाम मछंदर है, लटका हुआ।
हाँ, हमारे पिंड में वैसे था एक चौधरी मिछंदर। अब आपको वीडियो दिखाती हूँ, ये जी। देखें। गुस्से में है। ओए होए, गालियां निकाल रहा है। पहले किस लिए आकड़ रहे थे? तुम्हें नहीं पता उसके 12-13 बच्चे हैं, सारे इकट्ठे हो गए आगे, उन्होंने छितरो छितरी तुम्हें कर देना, नाम मुराद फीना। अजीज साहब, आपने उसकी आवाज सुनी है? नाकी उसका सीटी जैसा, तो आवाज बरीक ही निकल रही है। ये ले अजीज साहब, ये एक इंटरेस्टिंग तस्वीर देखें। ये क्या है जी? अजीज साहब, ये बंदे ने स्पीकर जो है वो कमर पे बांधा हुआ है और माइक हाथ में पकड़ा हुआ है और वो अनाउंसमेंट करता हुआ जा रहा है। वाह वाह वाह, मेरा ख्याल है ये श्रीलंका की आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हेड है। श्रीलंका। इधर भी जब परवेज मुशर्रफ साहब बाहर आ गए ना, तो उन्होंने इसी तरह कमर पे स्पीकर बांध के माइक हाथ में पकड़ के तो ऐलान करना है गलियों में, आ जाओ बाहर निकल आओ, मैं आ गया हूँ, आओ फिर से आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग खोले। खोलने क्या मतलब? यार जैसे बंदा शहर से बाहर गया हो तो वापस आके 15-20 दिन बाद अपने बेटों को नहीं कहता चलो उठो चल के दुकान खोले। इसी तरह मुशर्रफ साहब भी जब बाहर आ गए ना, उन्होंने फिर राशिद कुरैशी के दरवाजे के आगे जाके स्पीकर लगा के कहना, राशिद आ जा यार दुकान खोले। अब एक और तस्वीर देखें अजीज साहब, ये ले। हेलो। उसके मुंह में फीडर लगा के फीडर के पीछे अपनी ठोडी रख के तो गेम खेल रहा है। यानी बच्चे को फीडर भी पिलाना है। हाँ। बेगम ने ड्यूटी लगाई हुई है और गेम भी खेलनी है। फिर बाद में ये बुजुर्ग कहते हैं जी कि बच्चे सारा दिन गेमों का पीछा नहीं छोड़ते, बस जो वालिदैन करते हैं वही बच्चों ने करना है। एग्जैक्टली। अब ये बीमारी पेरेंट्स में भी आ गई हुई। अच्छा, वैसे मैं तो हैरान हूँ, बाप ऐसे भी होते हैं? ऐसे भी नहीं, ऐसे ही होते हैं। अब इसको कभी तुम घर में देख लो, और रायत शायद बेचारे कलप रहे होते हैं कि बाबा जाने दिया, अब एक बारी हमें भी लगाने दे। चलें जी साहब, अब जल्दी से एक वीडियो पे तबसरा कर दें। ये देखें, आग लगी हुई है, इसमें कौन सी तबसरे वाली बात? देखें तो। अंग्रेज एंजॉय कर रहे हैं। मोटरसाइकिल, मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल से आग पे से छलांग लगाएगा। Sposób na rozpalenie ogniska! Sposób na rozpalenie ogniska! यार ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया इस गोरे ने, है ना? कितनी पावरफुल हवा आती है मोटरसाइकिल के सिलेंसर से। यहाँ पे लोड शेडिंग है, मैंने अब यही किया करना है। क्या? शेड में बच्चे लटा के साइड पे स्कूटर स्टार्ट करके रेसें दिया करूंगा। बच्चों का वहां पहुंचेगी, सो जाएंगे आराम से, बच्चे सो जाएंगे, हर पर जाए तुम्हारी डोई लेके मुझे कुटा करेगी। उतरे कूं लाई तो नींदर किवें होनी। लेकिन अजीज साहब, उसकी बाइक तो देखें, वो हैवी बाइक है, आपका स्कूटर है बेचारा। चलो उसकी हैवी बाइक है तो मैं भी अपना स्कूटर हैवी कर लूंगा, उसकी डिग्गी में ईंटें रख लूंगा। हैवी स्कूटर। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, क्या तुमको ये फर्क महसूस करते हो कि ये जो हमारे बचपन के रोजे थे या 15-20 साल पहले के जो रोजे थे और अब के जो रोजे रखे जाते हैं, उनमें कितना फर्क आ गया हुआ है। मैं तो हैरान होता हूँ कि अब ये कौन सा हम रोजा रखते हैं। मेरा ख्याल है अब तो 80% लोग जो हैं वो रोजा रख के तो दफ्तरों में या घरों में आराम से लेटे रहते हैं। दफ्तरों में काम नहीं करते, घरों में खवातीन नहीं काम करती, और घरों में हम एसी चला के तो ये बहाना लगा देते हैं कि जी रोजा है, रोजा लग बहुत रहा है। यार मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि सारे ही काम याद है मुझे, सारे काम किया करते थे जो रूटीन के वर्क होते थे। हाँ, वो बहुत ज्यादा लोड वाला जो काम होता था वो उससे एहतियात करते थे कि भाई रोजा है, अब ये सताना शुरू कर दे, वरना सारा कुछ गेम करने भी जाते थे, हर चीज होती थी।
اب تو میں خاص طور پہ اس دفعہ شاید اس لیے زیادہ محسوس ہوا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں یار، بچے بھی اسکولوں کالجوں سے اس وقت چونکہ چھٹی پہ ہیں، سارا دن لیٹے رہتے ہیں، پنکھے اسی چلا کے گھروں میں گھسے رہتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ روزے کی جو صحیح اسپرٹ ہے، جو روح ہے روزے کی، اس کی یہ صریحاً خلاف ورزی ہے کہ آپ روزمرہ کے کام جو ہیں وہ ترک کر دیں۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ کل کو کوئی سائنس جس طرح ترقی کرتی جا رہی ہے، اس طرح اگر کل کلاں کوئی ایسی دوائی، کوئی ایسا بسکٹ، کوئی ایسی ٹیبلٹ ایجاد ہو جاتی ہے جو ایک آپ سحری کے وقت کھا لیں اور 24 گھنٹے تک آپ کو، یا افطار تک آپ کو بالکل پیاس نہیں لگے گی، بالکل آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ تو وہ جو روزہ صبر سکھاتا ہے وہ پھر کیسے سکھائے؟ روزے میں جو صعوبت کا، مصیبت کا، مشکل کا جو پہلو ہے کہ آپ کو غریبوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، وہ تو نہ پھر پیدا ہو جب آپ کو روزہ لگا ہی نہیں، جب آپ کو روزے میں روزے کا احساس ہی نہیں ہوا، آپ نے سو کے گزار دیا ہے، پورا رمضان کا کلچر بالکل چینج ہو گیا۔ فاقہ ہے یار اب تو لوگ جو ہیں وہ جو روزہ نہیں رکھتے، چلو کو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے، وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ کم از کم روزے داروں کا احترام ضرور کرتے تھے، حیا ضرور کرتے تھے کہ بھائی کسی کے سامنے کھانا نہیں ہے، کسی کے سامنے کوئی چیز کھانے کو مانگنی نہیں۔ میں تمہیں حیران کن بات سناؤں، پرسوں چوتھ میرے گھر کی کھڑکی خراب ہوئی تھی تو میں ایک مستری کو لے کے آیا ہوں، وہ کھڑکی ٹھیک کر رہا ہے تو کچھ دیر بعد تمہارا بھتیجا کہتا ہے جی وہ جو چاچا مستری لگا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ روٹی دے دے، دوپہر کے وقت روٹی مانگ رہا ہے یار۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیسا دیکھو بھولا آدمی ہوں، میں نے جا کے تمہاری پرجائی کو کہہ دیا، بس پھر آگے تمہیں پتہ ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے، بالکل ہائے 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 ہائے، مستری نے پھر گھوڑی کے اوپر سے ہی چھلانگ لگائی ہے، میں تو خیر زمین سے ہی دوڑتا گیا ہوں، اوپر سے پھر چھلانگ لگا کے میرے پیچھے دوڑا ہے، پھر گلی کی نکر پہ بیٹھ کے میری منتیں کرتا رہا ہے، چلے روٹی نہیں دینی تو دیہڑی تو دے دو۔ میں نے کہا دیہڑی اب کر جاؤں گا تو دوں گا، میں نے تو اب خود افطاری باہر ہی کرنی ہے، جو میرے ساتھ ہونی ہے کر جا کے، تو میں نہیں پتا۔ نہیں تو بابی تم پر اتنا سیخ پا کیوں ہو گئی؟ تم نے تو صرف پیغام ہی دیا تھا نا۔ نہیں میرے پیچھے تو وہ سیکھ لے کے اس لیے پا ہوئی ہے، ابھی صرف پا ہوئی تھی، اللہ معاف کرے، سیر ہو جاتی تو دیکھو کیا ہونا تھا۔ مجھے کہتی ہے کہ تم کیوں نہیں یہ دیکھ کے لائے کہ یہ جو مستری ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور میں نے کہا پڑھیے لکے یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ بھائی رمضان ہے، میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ روزہ ہی رکھا ہوا ہے۔ میں نے تو اس کو باقاعدہ دیکھ کے تو کام پہ چڑھایا کہ بھائی چھاؤں ہے یہاں پہ، توپ شوپ نہیں ہے، میں اس کو باقاعدہ خیال کر رہا ہوں ساتھ کہ بیچارے کو زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ اتنا ایزی مستری پنا کرتے ہوئے بھی کہہ دے گا کہ بھائی جی روٹی ہے۔ مجھے تو یہ دیکھ کے اور یہ سن کے بڑا عجیب لگتا ہے جب کوئی نارمل آدمی کسی دوسرے نارمل آدمی سے رمضان المبارک میں پوچھ رہا ہوتا ہے یہ آپ کا روزہ ہے، یہ پوچھنے والی بات ہے۔ واقعی عزیز صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بچپن کے روزوں میں اور اب کے روزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بہت زیادہ جی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں دکانوں پہ کھڑے ہو کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، پہلے بڑی سختی ہوتی تھی، پولیس والے مجھے یاد ہے پکڑ لیا کرتے تھے، جرمانے ہوتے تھے، ضیاء الحق کا دور تھا شاید، اس میں بڑے جرمانے بھی ہوئے ہیں لوگوں کو یار کو سڑک کے اوپر کو کھانے پینے سے۔ احترام رمضان آرڈیننس کے اب تمہیں پتا کہ سب سے زیادہ کمائی کون کرتی ہے رمضان میں؟ یہ تو گلیوں بازاروں میں دوپہر کو قیمے والے پراؤنٹھے بیچتے ہیں نا چھپ کے، وہ سب سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں۔ اور یہ جو چھپ کے بیچتے ہیں نا رمضان میں فوڈ، کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی بلیک کر کے بیچتے ہیں، قیمے والا پراؤنٹھا ہمارے پاس بازار میں کمائی، اللہ معافی دے دے یار، میں تو سمائی پہ حیران ہوں کہ دیکھو تمہیں کمائی کے لیے یہی دن ملے۔ میں نے تو اسے ایک دن کہا، میں نے کہا اماں کوکو، دیکھو نا نام اس کا کوکو ہے، لگتا ہے واشنگ مشین ہے، کوکو واشنگ مشین۔ اور میں نے کہا اماں 70 روپے کا پراؤنٹھا خدا کا نام لو، اس میں تو ٹماٹر بھی نہیں پڑتے، یہ کس لیے اتنا مہنگا بیچ رہی ہو؟ تو آگے سے مجھے کہتے ہیں دوپہر والے روٹی بھی تو نہیں نلابتی۔ تو پھر میں جب چھپ کے تو بیچ رہی ہوتی ہوں پراؤنٹھے تو پھر میں مہنگے کیوں نہ بیچوں، بیچ میں پولیس کا بھی تو حصہ ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے اللہ معاف کرے بروزوں کے آگے خوراک بیچ رہے ہیں، اور دوسری طرف تم دیکھو پہلے لازماً ہر گھر کا فرد جو ہوتا تھا نا، یا ہر گھر جو فیملی ہوتی تھی
وہ لازمن کسی ایک دو بندوں کو افطاری یا سحری پہنچاتی ہے. بالکل مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو والدین ہمارے مائیں ہماری اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اور جن کی سر پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے, وہ ایسے تیار کر کے نا پورا ایک ٹرے تو دیتی تھی وہ کھانا, جب پتر جا کے وہ چوکیدار کو دے آؤ یا وہ مولوی صاحب کو دے آؤ یا وہ فلاں بابا جو ہے وہ بیچارہ کلا رہتا ہے اس کو کھانا پکڑا کے آؤ. باقاعدہ ہر گھر سے بچہ یا کو بچی پکڑ کے ٹرے تو نکلتی تھی, اور رستے میں وہ جو تھوڑی سی فروٹ چاٹ والی کولی ہوتی تھی وہ رمال اوپر کر کے ادھر ادھر دیکھ کے بیچ میں سے انگور کا دانہ کھا بھی لیتے تھے. بابا کسی وقت پوچھ بھی لیتا تھا کہ پتر تمہارا بڑا بھائی آتا ہے تو اس وقت چاٹ میں ہوتا ہے وہ انگور کا دانہ بھی تم لاتے ہو تو نہیں ہوتا. میں آگے سے ہنس کے کہہ دیتا تھا بابا جی میری اور انگور کی لڑائی ہے. اس کی حرکتیں دیکھو میں مذاق کر رہا ہوں, میرا تو خود روزہ ہوتا تھا, میں نے کس لیے کھانا انگور بیچ میں سے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین رمضان میں مزے مزے کے کھانے ہمارے ہاں ایک روایت بن چکے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے شیف رشید کرارا. ارے آ گیا رشید کرارا آ گیا. کرارا جی یہ آپ ہر ڈش کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ ارے جنید میاں یہ رشید کرارے کا اسٹائل ہے. پہلے میں ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا, اس کے اوپر چھت نہیں تھی, وہاں یہ انداز میں بنا رہا تھا. ایک دفعہ ایسے میں نے موٹی اچھالی اوپر سے چین لے گئی. اس کے بعد اب جب بھی چھت والے کمرے میں کام کر رہا ہوتا ہوں پھر یہ سٹائل مارتا ہوں, ورنہ نہیں بھائی. لے بھائی جنید تمہیں تو معلوم ہے کہ آج کل رمضان میں لوگ صرف 3 ہی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایک کھجور, ایک سموسا اور ایک کرارا. رمضان میں تو ایسی بکنگ چل رہی ہوتی ہے کرارے کی, صبح کوئی فون کر دیتا ہے لے بھائی کرارے, تیسرے روزے کی افطاری ہماری بنانی ہے. 2 گھنٹے بعد فون آ جاتا ہے کرارے بھی آج چوتھے روزے کی افطاری ہماری بنانی ہے. بھائی 2 گھنٹے بعد پھر فون آ جاتا ہے کسی اور کا, بھائی ہماری افطاری بنانی چوتھے روزے کی. بکنگ بڑی فل جا رہی ہوتی ہے جنید میاں. اور کیا بتاؤں تمہیں, اب تو لوگ گھروں میں پکانا ہی چھوڑ گئے ہیں. اچھا. ارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں تمہارے جیسے صاحب وہ کرارے کی خدمات لیتے ہیں, اور جو نچلے درجے کے بیچارے مڈل کلاسیے ہیں وہ بھی اب گھر نہیں پکاتے, بازار سے ہی سموسے چاٹ دہی بلے وغیرہ لا کے تو روزہ کشائی کر لیتے ہیں. بھائی چند سال پہلے تک تو جب افطاری کا وقت ہونے کو ہوتا تھا لوگ وضو کرتے تھے, بھاگ دوڑ شروع کر دیتے تھے, جائے نماز بچھاتے تھے, دسترخوان لگاتے تھے, افطاری کی چیزیں سجاتے تھے, بھائی دعا کا اہتمام کرتے تھے. اب تو ہر چیز بنی بنائی آ جاتی ہے بازار سے. اب جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے خواتین میک اپ شروع کر دیتی ہیں, اور جو مرد حضرات ہیں وہ ریموٹ پکڑ کر ٹی وی لگا کے گھڑی کے منٹ گننا شروع ہو جاتے ہیں. 7-1, 7-2, 7-3. ارے بھائی کو اللہ توبہ کرو, کو دعا تو کر لو کہ روزہ قبول ہو جائے. اچھا کرارا صاحب اس کا مطلب ہے کہ آج کل آپ رئیسوں کی افطاریوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں. بھائی ایسا تماشا کیا بتاؤں جنید میاں, ایک سیٹھ نے تو مجھے بھی بلا لیا اور دیگے پکانے والا نہیں بھی بلا لیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا کمبینیشن ہے. کہنے لگا کرارے تو فکر نہ کر بھائی, تو اندر چلا جا, جو آفیسرز آئے ہوئے ہیں اسٹیٹس والے لوگ ان کے لیے تو کھانا تیار کرے گا, اور جو باہر بیچارے لائن میں لگ کے افطاری حاصل کریں گے ان کے لیے یہ نائی دیکھ بگائے گا. میں نے کہا بھائی اب تو امیروں اور غریبوں کا افطاری کا کھانا بھی علیحدہ علیحدہ ہو گیا. حالانکہ پہلے لوگ جو خود افطار کرتے تھے وہی چیزیں غریبوں میں بانٹتے تھے. ایسے ہی ہے. اب تو کرارا تماشے دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہے بھائی. اور یقین کرو جنید میاں, سیٹھ مجید کے گھر چلے جاؤ,
वही लोग बैठे होते हैं। सेठ रशीद के घर चले जाओ, वही लोग बैठे होते हैं। सही। भाई सेठ अब्दुल्ला के यहाँ भी वही मेहमान बैठे होते हैं। गरीबी बेचारा खज्जल हो रहा है। ये जो अमीर सेठ है ना, इनके लिए तो सबके दरवाजे खुले हैं अफ्तारी के लिए। और आपस में इन रईसों का ऐसा कंपटीशन चल रहा होता है। ये कंपटीशन मुलाहिजा किया तुमने? भाई एक सेठ कहता है जो उस सेठ के यहाँ पका था वो नहीं पकाना, कोई नई डिश बनाओ। दूसरा सेठ कहता है भाई उस सेठ के यहाँ जो पका था वो यहाँ नहीं होना चाहिए, वरना लोग दाद नहीं देंगे। भाई अब तो ये जो सेठ लोग हैं ये दाद हासिल करने के लिए अफ्तारियां कराते हैं, सही। सवाब हासिल करने के लिए नहीं। अच्छा करारा साहब, आजकल आप एक चैनल पर इफ्तारी के वक्त कुकिंग शो भी तो कर रहे होते हैं। अरे हाँ, कुकिंग शो तो फैलता ही जा रहा है। भाई वो प्रोड्यूसर मुझे ही कहता है कि यहाँ तुम बीच में मसले मसाइल भी सुना दिया करो। मैंने कहा भाई इसके लिए को आलम बुलवाओ, को मौलाना यहाँ बिठाओ। क्या कर रहे हो? कहता है अब एक करारे सब कुछ चल रहा है। अरे जो मुंह में आता है कहता जा, कौन पूछने वाला है? तो फिर आपने इनकार कर दिया? हाँ भाई मैंने तो साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा भाई देख, मजहबी हवाले से जो गुफ्तगू होनी है वो किसी आलिम दीन से करवाओ, खुदा के लिए यो ना करो। मैंने तो इनकार कर दिया, मगर एक मौलवी साहब मान गए, साथ मजहबी गुफ्तगू भी करेंगे और साथ कुकिंग के तरीके भी बताएंगे। अरे भाई क्या खिचड़ी पकी हुई है चैनलों में। तो जुनैद मियां हम तो अपना ही काम करते हैं, बात वो करनी चाहिए जिसका आपको 100% इल्म हो। भाई कुकिंग आती है वही कर रहे हैं, यहीं से ही फुर्सत नहीं मिलती। भाई अल्लाह के फजल से रमजान में करारे को लोग कुकिंग के लिए ऐसे ढूंढ रहे होते हैं जैसे बच्चे बेचारे बाजारी समोसे में से आलू ढूंढ रहे होते हैं, या इंटरपोल वाले दुबई में तोकीर सादक को ढूंढ रहे होते हैं। भाई अपना तो यो असूल है जुनैद मियां, जिसका काम उसी को साजे। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।